نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج ہم ایک ایسے باعمل عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس میں آئے ہیں جو ایک انتہائی درویش، چھوٹوں سے شفقت کرنے والے، بڑوں کا احترام کرنے والے اور ہمیشہ دین کا درد رکھنے والی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تھی۔ استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ، اصاغر نوازی کی انتہا تھی۔ جب چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی، ایک طالب علم بھی ان کے سامنے گفتگو کرتا تو وہ ایسی توجہ سے سماعت فرماتے اور چہرے پر ایسے اثرات نمایاں نظر آتے جیسے ابھی آپ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ ان کی طبیعت اور ان کی جو کیفیات تھیں، عرصہ دراز سے علماء واقف ہیں، دیکھتے آئے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ خشیت سے مرصع شخصیات اگر دیکھنی ہوں تو وہ علماء ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر ہے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے مولا کائنات، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس سائل نے عرض کی، حضور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین اوتوا العلم درجات، علم سے درجے ملتے ہیں۔ تو حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو درجات یہ ہے کہ مچھلیاں پانی میں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بلو میں دعا کرتی ہیں، عرش پہ فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ بھی درجات میں شامل ہے۔ لیکن جب علم سے درجے بلند ہوتے ہیں تو حضور کوئی تو نشانی ہوگی، کوئی ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے جو علم پڑھا ہے اس کو کوئی درجہ بھی نصیب ہوا ہے کہ نہیں نصیب ہوا۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، درجات جو قبر میں ملیں گے وہ اور ہیں۔ ظاہری طور پہ علم پڑھنے سے جو درجہ ہوگا، پہلا درجہ خشیت کا ہے، جس کو خشیت نصیب ہو جائے۔ پھر خشیت کے بعد عمل کا ہے، اور عمل کے بعد ادب کا ہے، اور جب یہ درجات پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ دیتا ہے، وہ شخص صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔
اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ہمارے اساتذہ ہمیں سب سے پہلے اسی آیت کو پڑھاتے اور اس کی خشیت، اس کے اسرار و رموز ہمارے سامنے رکھتے تاکہ آنے والے وقت میں ہم بتا سکیں کہ صحیح معنی میں عالم کون ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا تو میں نے ان سے سوال کیا، حضور جب یہ بندہ عالم بنتا ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درجات ہوتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا جو صحیح معنی میں علم سے فیضان پاتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کسی سے بولتا نہیں، فرمایا خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے اسرار و رموز میں ایسا غوطہ زن ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی سے حسد کرتا ہے، نہ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ عالم چغل خور ہوتا ہے، نہ عالم تانا زنی والا ہوتا ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں ابھی اس نے علم سے کچھ سیکھا نہیں۔ جس کو علم نے اپنے فیضان سے معمور کیا ہے وہ لوگوں کے بارے میں زبان بند کر لیتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے اسرار و رموز نمایاں نظر آتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت علماء کرام۔ اور حلیت الاولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں دوسری نعمت یا درجہ کہہ لیجئے جو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی کلام کرنے والا چلا گیا اور وہ آپس میں بیٹھے رہے، ورنہ توجہ سے سننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اشاغر نوازی پر عمل پیرا ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹے شخص کے سامنے کی بات کو بھی توجہ سے سنتا ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو کچھ اس نے پڑھ رکھا ہے اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں جا کے یہی سیکھتے تھے، اور ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ ہم نے یہ خشیت کے درجات بھی دیکھے ہیں، ہم نے یہ خشیت کی کرامات بھی دیکھی ہیں۔ کیسے دیکھی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کو کشف الماجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے، حلیت الاولیاء میں بھی ہے۔ جتنے یہ صوفیاء، ازکیاء اور اشفیاء لوگوں کے تذکرے سب میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک میں عورت کو ملنے کے لیے گیا، ساری رات کھڑا رہا، صبح کی جب آذان ہوئی تو میں نے اس عورت سے سوال کیا کیا عشاء کی نماز ہو رہی ہے؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں، یہ صبح کی نماز ہے۔ میرے دل پر ایک چوٹ لگی، میں نے کہا میں غیر کے لیے ساری رات کھڑا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اگر میں مالک حقیقی کے لیے کھڑا ہوتا تو میری زندگی کیسے ہوتی۔ فرمایا جیسے ہی میں نے توبہ کی طرف بلکہ تصوف کی وادی میں نے قدم رکھا، سب سے پہلے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گیا اور میں نے کہا حضور مجھے قرآن پاک کے اسرار و رموز سکھائیں، مجھے حدیث کا علم عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی امیر المومنین فی الحدیث تھا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اور ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، سور کا جو لغوی معنی بنتا ہے میں اس کو بیان نہیں کرتا، میں اپنے ذوق میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری کو سور کا لقب کیسے ملا کہ آپ مسجد میں گئے تو بایاں قدم رکھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، او سور تمہیں میرے گھر میں آنے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی۔ فرماتے قدم پیچھے کر لیا۔ اب اس کا معنی میں نہیں بیان کرتا، ہم اس کو تعویل میں لے لیتے ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا جس غار میں محبوب کی جلوہ گری ہو جائے وہ غار ثور بن جاتی ہے، جس دل میں دل بھر کا ڈیرہ آ جائے وہ سفیان ثوری بن جاتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جا کے بنتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے ساری چیزیں دیکھی، مجھے علم سے خشیت بھی ملی، مجھے علم سے کرامت بھی ملی اور ادب بھی ملا۔ فرماتے جب میں توبہ کر کے واپس آیا
تو حضرت داتا صاحب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے اور ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے منہ کے اوپر مچھر اور مکھیاں بیٹھی ہیں اور ایک سانپ گل ریحان کی ٹہنی لے کر مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے۔ ماں نے اٹھایا عبداللہ بن مبارک، تیرا تو یہ درجہ نہیں تھا، یہ مقام نہیں تھا، تو اس مقام پر کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا اماں قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب سے میں نے علم پڑھا ہے، خشیت آئی ہے، ادب آیا ہے، ادب کے بعد اللہ نے یہ کرامت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، یہ نقصان دینے والی چیزیں بھی آج مجھے فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اور پھر یہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے، خشیت کا عالم یہ ہے کہ ایک دن کرائے کی سواری، اس وقت یہی اونٹ اور گھوڑے ملتے تھے، تو کرائے کی سواری یہ گھوڑا لے کے جا رہے ہیں، کہیں راستے میں ایک عالم مل گیا، دوست مل گیا، اس نے کہا عبداللہ بن مبارک آپ میرا ایک خط تو لیتے جائیے، جا کے آپ جا تو ویسے اس علاقے میں رہے ہیں تو یہ میرا خط وہاں پہنچا دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا جس آدمی سے میں نے گھوڑا لیا تھا اس سے میں نے یہ اجازت نہیں لی تھی کہ کوئی اور چیز بھی اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تو ایک خط ہے، آپ خط کے معاملے میں پریشان ہو رہے، فرمایا نہیں تو میرا دوست ہے، تیری بات کو ٹال نہیں سکتا، لیکن خشیت الہی آڑے آتی ہے، کہیں قیامت والے دن مجھے حساب دینے میں مشکل نہ ہو۔ واپس آتے ہیں، واپس آ کر اس مالک سے اجازت لیتے ہیں جس کا گھوڑا تھا کہ میرے دوست نے مجھے یہ خط دیا ہے اور میں تو اس سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ یارو یہی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس خشیت کے بعد ادب اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں ادب میں ہمارے اکابرین ایک نمونہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاد حضرت حماد، اتفاق حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو استاد ہیں ان کا نام بھی حماد ہے، حضرت امام اعظم کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے اور استاد کا نام بھی حماد ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں تو میرے جو استاد حماد ہیں نا، وہ میرے گھر سے 7 گلیاں آگے رہا کرتے تھے، ان کا گھر تھا۔ جب تک استاد صاحب زندہ رہے حضرت امام اعظم نے ان کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ یہ ادب کا عالم ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آپ سوانح حیات کا مطالعہ فرمائیں، جب آپ عالم بن گئے نا تو ماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اماں جان میرے سر پہ فضیلت والی دستار باندھنے کے لیے اساتذہ اور علماء اکٹھے ہو رہے ہیں اور گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے تو وہ دستار کہاں سے لائیں گے؟ تو ماں بھی ایک عابدہ تھیں، نظام الدین اولیاء جن کا صاحبزادہ ہو اس والدین کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سوت لے کے خود اس سوت کو کاتا اور پھر اس کی دستار کی خود بنائی کی، اور وہ 3 گز کی جو ہے وہ دستار تھی، اور فرمایا بیٹے لے جاؤ اور جا کے اپنے استاد سے نا سر پہ دستار بندھواؤ، کیونکہ بڑی فضیلت ہے دستار کی۔ اس کا اگر کنیکشن دیکھیں یہ دستار کہیں اور سے آتی ہے، کہیں ایسی نسبت اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ سر پہ دستار آتے ہی سینے کے اندر اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ شرح صدر کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب ماں نے دستار دے دی، استاد سر پہ باندھ رہے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسے ہی ایک چکر استاد لگاتے ہیں نا، جھک کے اپنے استاد کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، اور جیسے بوسہ دیتے ہیں ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، تھا مجذوب بہت بڑا ہوگا۔ جب دستار بند گئی لوگوں نے مجذوب سے سوال کیا بہت بڑا ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی کے سر پر علم کی دستار ہو پھر اتنی عاجزی اور تواضع ہو یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور یہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کا ادب کیسے سیکھا ہے؟ فرماتے ہیں حضور بابا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ معمول تھا، آپ تصوف کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے اپنی خانقاہ کے اندر، عوارف المعارف خود آپ پڑھایا کرتے تھے سب کل اپنے تمام خلفاء کو۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک دن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، چونکہ قلمی نسخہ جات ہوتے تھے اس وقت پرنٹنگ پریس ہوتی نہیں تھی، تو حضرت حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں عوارف المعارف پڑھا رہے ہیں، چونکہ قلمی نسخہ تھا، سیاہی کے کچھ حروف جو تھے وہ بسیدہ ہو گئے، وہ جو لکھائی تھی پڑھی نہیں جاتی تھی،
فرماتے ہیں میں نے عرض کی غریب نواز اگر آپ حکم فرمائیں آپ کے بھائی نجیب الدین کے پاس عوارف المعارف کا ایک نسخہ ہے میں لے آؤں۔ فرماتے میرا یہ کہنا تھا۔ حضور بابا صاحب نے فرمایا اچھا اب درویش اتنی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا کہ نسخہ کی صحت کو جان سکے۔ شاید آپ اس بات کو کتنا سمجھیں۔ فرمایا درویش اتنی طاقت جن کی پوری زندگی، جن کو تصوف کی کتابیں، جن کو قرآن حدیث تمام کتب ازبر ہوں، وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ کتاب کی صحت کو جان سکے۔ اور فرمایا پھر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ حضور بابا صاحب نے یہی فرمایا۔ فرمایا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں اپنے حجرے میں آیا تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے نظام الدین تمہیں پتہ ہے بابا صاحب نے یہ کسے سنایا ہے؟ میں نے کہا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمایا آپ کو بار بار یہ توجہ دلا رہے تھے، آپ کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں یہ سوچنا تھا، ابھی میں لیٹا ہی تھا، ایسے میں نے پاؤں سیدھے کیے، میرے دل پہ چوٹ لگی کہ میں نے آج اپنے استاد کی دل آزاری کر دی۔ حضور بابا صاحب کیا سوچیں گے؟ بس یہ سوچنا تھا۔ خشیت کے اعلیٰ مقام پر وہ صاحب کرامت تھے، قرآن کا فیضان ان کے مقدر اور نصیب میں تھا۔ فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء جنگل کی طرف چلے گئے اور زاروں قطار روئے، سر پہ مٹی ڈالی، فرمایا میرے شیخ میرے استاد مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3-4 دن مسلسل حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے اسی طرح اسی کیفیت میں مبتلا رہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت بابا صاحب کے صاحبزادے نے ایک دن عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے آپ کے نظام الدین کا کیا حال ہے؟ انہوں نے حضور بابا صاحب نے فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں، جاؤ میرے نظام کو بلا کے لاؤ۔ چلو تصوف والے تو میری طرف توجہ رکھے نا، آپ تو چلے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جو خطباء ہوتے ہیں ان کو تو کسی کی بات ویسے ہی پسند نہیں آتی۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم سانس لے رہے ہیں نا، اس معاشرے میں اپنے آپ کو منانے کے لیے مرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جہاں محبت رکھنے والے اچھے ہیں وہاں قبر کھودنے والے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ ہم بڑے اپنے لوگوں کو زندگی میں نہیں کچھ سمجھتے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑی احتشام کے ساتھ تدفین کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ بہت اللہ والے تھے، یہ بڑے صاحب کرامت تھے، اور یہ حادثات تو ہماری زندگی میں بار بار ہوتے رہیں گے۔ اب جو حضور بابا صاحب سے محبت اور عشق رکھنے والے ہیں یا جانتے ہیں کہ تصوف کی وادی کیسی ہے، وہ تو چلو توجہ فرما ہی لینا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمایا حضور بابا صاحب نے کہ جائیں ان کو لے کے آئیں۔ اور جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء آئے نا، حضور بابا صاحب کھڑے ہو گئے اور دور سے ہاتھ ایسے کر لیا اور اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا نظام تیری تربیت کے لیے یہ ضروری تھا تاکہ تجھے خشیت الہی نصیب ہو جائے اور تجھے پتہ چل جائے کہ استاد کا ادب کیسے ہے۔ استاد کا ادب ہی تو ہمیں در مصطفیٰ تک لے کے جاتا ہے۔ حضور والا عالم ایسے نہیں بنتا۔ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عالم دین بزرگ ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بغیر آسرے کے چل نہ سکے، اگر کوئی شاگرد کوئی چاہنے والا اس کو آسرا دے کے چلائے گا تو اس چلانے والے کے ایک ایک قدم پہ اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ تو ایک عالم اپنی طبیعت یا معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، تو اس کو چلانے کے لیے قدم قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جس عالم دین نے دین کا بیڑا اٹھایا ہوا ہو اور مدرسہ بنایا ہوا ہو اور لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے ہر وقت وہ میدان عمل میں نظر آتے ہوں، جو ان کو سہارا دے گا اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا۔ اور معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی دینی طالب علم دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی عالم دین دنیا سے جاتا ہے جس قبرستان میں اس کی قبر بنتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس قبر کے ارد گرد عالم کے سر کی سائڈ پہ عالم کی پاؤں کی سائڈ پہ 40 قبور پہ قیامت تک انوار و تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے، 40 قبور پر۔ اور دقائق الاخبار کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور تفسیر نصفی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علماء کا پروٹوکول اور اکرام یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، جب عالم دین آئیں گے، شہداء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، اصفیاء آئیں گے، ازکیاء آئیں گے، نقباء آئیں گے، نجباء آئیں گے، سب کو کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، اور عالم کو روک دیا جائے گا، عالم کو روک دیا جائے گا، اس لیے نہیں کہ کوئی اور وجہ ہے، فرمایا چونکہ تو نے ساری زندگی دین پڑھایا ہے، اب جس کا تو نام لیتا جائے گا وہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا۔ اور وہ عالم دین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم دین جب میرے سامنے آئے گا تو میں کیا ارشاد فرماؤں گا، تم نے ساری زندگی لوگوں کے تانے سہے، لوگوں کے تم نے بھوک کاٹی، سفر میں اپنا گھر بار چھوڑا، آج لوگوں کو کاسے کے ساتھ پانی پلایا جا رہا ہے، تم ادھر آؤ میں تمہیں ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتا ہوں۔ یہ عالم دین کی شان ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، چونکہ حضرت مفتی صاحب بڑی محبت سے سماعت فرماتے تھے، ان کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، مکان بدلتے ہیں، اور یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ قبر میں اپنے آقا و مولا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 70 سال تھی، اور 70 سال میں آپ نے 55 حج ادا فرمائے ہیں۔ یہ جو غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ جی جن کو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں انہوں نے تو قربانی والی عید ایک بھی نہیں پڑھائی، تو آپ ان کو امام اعظم مانتے ہیں؟ تو اب 15 سال کی عمر سے آپ نے حج شروع کیے ہیں، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز تو ادا نہیں کرتا، اس وقت تو مزدلفہ سے وہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ آپ فرماتے میں حج کر کے جب حج کی تکمیل کے لیے بھی مزدلفہ سے میں گیا، جمرات کو کنکریاں ماری، قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد پھر میں مینا میں آیا، چونکہ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مینا میں سر پہ حلق کرایا قیامت والے دن اس کا سر جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں اس کو نور عطا فرمائے گا۔ اب حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک حجام نا سر پہ اس طرح پھیر رہا ہے، لوگوں کو حلق کر رہا ہے، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا میں نے حلق کروانے آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، ہمارا اور کام کیا ہے، ہماری تو ڈیوٹی یہی لگی ہوئی ہے، ہم تو حلق کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، جب میری باری آئی تو میں بیٹھ گیا۔ اب جیسے میں بیٹھا، چونکہ حاجی کئی دن سے تھکاوٹ ہوتی ہے، پہلے مینا جاتا ہے، پھر عرفات جاتا ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ آتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، ایک کافی وقت ہوتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تھکاوٹ تھی، میں ایسے آنکھ میں نے بند کی تو مجھے تھوڑی سی نیند آئی، تو اس حجام نے میرے سر سے پکڑا اور ہلایا اور فرمایا تمہیں نہیں پتا ایام حج چل رہے ہیں، حاجی کو خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہلا کے کہا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ میں جناب شروع ہو گیا، ذکر کرنے لگا، پھر وہ حجام کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ جب حلق کیا جاتا ہے کس طرف سے شروع کرتے ہیں، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟ تم اس کو کیا پتا کہ امام اعظم ہے، حضرت ابو حنیفہ ہیں، نعمان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا جی آپ بتا دیں، انہوں نے کہا یہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ اب وہ مجھے حلق بھی سر پہ کر رہے اور بار بار سبق بھی دے رہا ہے مجھے۔ اب ہوا یہ کہ جناب والا مجھے کہتے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، حلق ہو گیا، جب حلق ہو گیا میں نے کہا جناب کتنے پیسے ہوں؟ انہوں نے کہا لگتا ہے آپ علم سے واقف نہیں، اگر آپ عالم ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہم مناسک کے حج کے پیسے نہیں لیا کرتے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بھائی حجام ہے اور اتنا علم رکھتا ہے۔ میں جب جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی حاجی صاحب سنو میری بات سنو۔ میں رک گیا، کہنے لگے اگر مکروہ اوقات نہ ہو حلق کرانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ مستحبات میں سے پڑھ لیجئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ عالم ہے۔ میں نے کہا آپ عالم ہے؟ کہا عالم نہیں مگر عالموں کی صحبت میں بھی یہ خشیت الہی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ امام غزالی نے یہ لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر کہ حضرت ابو جعفر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی، تو کیا دیکھتے ہیں جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگوں کے کھانا کھلا رہے ہیں۔
تو کچھ فرشتے ہیں انسانی شکل میں لوگوں کے ہاتھ دھلوا رہے ہیں. تو حضرت ابو جعفر کہتے ہیں میرے قریب جب فرشتے آئے نا تو ایک نے دوسرے کو کہا اس کے ہاتھ نہ دھلانا، ابھی یہ زندہ ہے، فوت نہیں ہوا. تو میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں فرمایا المرء مع من احبا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ میرا فرمان ہے. فرمایا پھر ہم اس جہان میں رہیں اس جہان میں رہیں، حضور ہیں تو آپ کے نا. تو محبوب نے فرمایا پھر اس کے بھی ہاتھ دھلا دو، اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دو، یہ ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، جہاں بھی رہے ہمارا ہی رہتا ہے. تو حضور والا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے کہا بتاؤ تم عالم ہو کام حجام کا کرتے ہو؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے میں عالموں کی صحبت میں رہتا ہوں، وہاں سے مجھے علم نصیب ہوا ہے. میں نے کہا کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے کہا میں حضرت عطا ابن ابی رباح کا شاگرد ہوں. میں نے کہا وہ کہاں ملیں گے اس وقت؟ کہا وہ ایام حج میں، اور کوئی کام نہیں کرتے، لوگوں کو حج کے مسائل بتایا کرتے ہیں. وہ اس وقت حلقہ لگا ہوگا مکہ شریف کے اندر بیت المسجد حرام کے قریب کہیں بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ لوگوں کو مسائل حج بتا رہے ہوں گے، آپ چلے جائیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والے حجام اتنے اعلیٰ ہیں ان کے شاگرد کتنے اعلیٰ ہوں گے. کیونکہ استاد کی صحبت و سنگت و معیت سے شاگرد پہچانے جاتے ہیں. اگر استادوں میں حسد کی، غیبت کی، چغل کی عادت ہوگی شاگرد بھی ویسے ہوں گے. اور اگر استادوں کے اندر یہ ہوگا کہ بیٹے یہ خشیت کا عالم یہ ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنی بات سے فرصت نہیں ہوگی نا. اب یہ جناب والا حضرت امام اعظم چلے گئے، جا کے پوچھا کہ عطا کا حلقہ کہاں لگتا ہے؟ کہا جی سامنے جو نورانی شکل کے پیکر شخصیت تشریف فرما ہے یہ حضرت عطا ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جاتے ہیں، اگلی بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے اور دل کی تختی پہ لکھنے کی ہے. آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے حضور اجازت ہے میں آپ کے حلقے درس میں بیٹھ جاؤں؟ اجازت ہے میں حلقے درس میں بیٹھ جاؤں؟ کاش آپ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اجازت ہے میں آپ کے حلقے درس میں بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے حضرت عطا نے یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ، فرمایا نہیں ابھی نہیں بیٹھنا، پہلے مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قرآن کو کلام الہی سمجھتا ہوں، مخلوق نہیں سمجھتا. اس وقت یہ نیا فتنہ چلا تھا. اور دوسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو اکابرین گزرے ہوئے یعنی صحابہ کرام میں ان پر تان نہیں کرتا. اور تیسرا یہ ہے کہ میں کسی کے گناہ کی سبب سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا. جب یہ تین باتیں فرمائی تو حضرت امام اعظم کو حضرت عطا نے کہا ہاں بیٹھ جائیے، آپ میری مجلس علم کے اندر آپ کو وافر حصہ ملے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اب اندازہ لگائیں وہ ہمارے اسلاف ہمارے اکابر جس کو بھی اپنے حلقہ درس میں بٹھاتے تھے پہلے پوچھتے تھے تیرا عقیدہ کیا ہے؟ توجہ آپ نے نہیں فرمائی. تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اور جو حلقہ میں بیٹھتے ہیں ان سے عقیدہ پوچھا. آج ہم نے ممبر پہ جس کو بٹھاتے ہیں اس سے عقیدہ نہیں پوچھتے، مصلی پہ جس کو بٹھاتے ہیں اس سے عقیدہ نہیں پوچھتے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اس سے عقیدہ نہیں پوچھتے. انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ جس کی مجلس علم میں بیٹھو پہلے پوچھو. اس شاگرد سے پوچھتے تھے عقیدہ کیا ہے، تو کیسے استادوں کے پاس پڑھتے ہوں گے جن کا عقیدہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوا کرتا ہو. عزیزان محترم، حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جتنی میں نے خشیت کی باتیں کی ہیں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. وہ اس مقام پر فیض تھے، اصاغر نوازی، شفقت، محبت، احترام کوٹ کے ان کی طبیعت کے اندر بھرا ہوا تھا. کئی بار مجھے ان کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا اور آپ ہر دفعہ جب بھی کوئی بات سنتے ایسے لگتا جیسے آپ نے پہلے سنی ہے، جن کی زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ ادھر پروگرام ہوتے ہیں مدرسے کے، اور یقین فرمائے جس طرح مدرسے کا نام فیضان رسول ہے نا، یہ اسم بامسمى ہے، یا سرکار کا فیضان نظر آتا ہے اگر کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تیسرے سال میں چوتھے سال میں جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں ان کی سپیچز سنتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں اتنے قابل ترین بچے، اور مبارکباد کے لائق وہ لوگ ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں.
ہم لوگ تو اپنے جامعات، اپنے مدرسے، اپنے مسلک کے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بندہ بڑا ولی ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تعاون کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ حضرت مفسر تبری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے مفسر ہیں۔ امید ہے ابھی حضور وارث علوم غزالی زماں حضور ارشد سید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، ان کے آنے تک میرا وقت ہے، آپ اگر توجہ فرماتے رہیں گے تو سبحان اللہ۔ تو حضرت محدث تبری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر تبری لکھی ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیسے ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، کھانا میسر نہیں آتا، بھوک پیاس اور گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ محدث تبری فرماتے ہیں میں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے دور چلا گیا، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ایک جگہ پر میں پہنچا تو ایک مدرسہ تھا، میں نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رہائش تمہیں مل جائے گی، پڑھا بھی دیں گے، لیکن کھانے کے لیے یہاں کچھ میسر نہیں ہے، کھانے کا اپنا انتظام کرو۔ حضرت محدث تبری فرماتے ہیں میرے پاس 4 روپے تھے، صرف 4 درہم۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں، اگر میں پڑھنا چاہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا اس کی ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کھانے پینے کا خود انتظام کر لیں، پڑھانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، جیسے میں باہر نکلا تو اچانک میری نظر پڑی مدرسہ کے سامنے ایک دکان تھی۔ میں نے اس دکان والے کو کہا یار میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، یہ 4 دراہم ہے، یہ لے لو اور یہ رکھ لو، میرا کھاتا بنا لو، جب میں پڑھ لوں گا نا۔ اور میں نے یہ سنا ہے علماء سے کہ جب کوئی عالم ربانی بن جاتا ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے جیب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، وہ میرے آقا کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے، عنایات ہی عنایات فرماتے رہتے ہیں، تو لہٰذا میرا کھاتا بنا لو، جب میں پڑھ لوں گا تجھے دے دوں گا۔ محدث تبری کہتے ہیں میں 1 نہیں 2 نہیں 9 سال وہاں پہ رہا۔ اب بعد میں مجھے پتا چلا کہ جس نے وہ دکان بنائی ہوئی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ تو میں نے جب پڑھ لیا اس کے پاس گیا، میں نے کہا جناب جو آپ نے کھاتا بنایا ہوا ہے وہ مہربانی کریں مجھے دکھائیں، کچھ پیسے میرے پاس آ گئے ہیں، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا توریت انجیل کا علم میں تھوڑا جانتا ہوں، اس میں بھی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، میں جانتا ہوں یہ علم انبیاء کی وراثت ہے، تم اپنے نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، میں نے تو تیرا کھاتا نہیں بنایا، چاہے علم کوئی بھی ہو، خصوصی طور پہ دینی علم، چونکہ محبوب کا وراثت ہے، محبوب کی وراثت ہے، جان عالم کی وراثت ہے، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تو اتنی دور سے آئے، میں نے تیرا کھاتا نہیں بنایا، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ امام تبری کہتے ہیں میں اس کے لیے دعا دے کے چلا گیا، پھر میں مکہ شریف میں رہا، کئی عرصہ درس قرآن دیتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا ایام حج شروع ہو گئے تو میں حج کر کے طواف و زیارہ کرنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا وہی دکاندار طواف کر رہا ہے، میں اس کے قریب گیا، آنکھیں ملیں اور سوچا یہ وہی ہے کہ اس جیسا نہ ہو کوئی۔ جب میں قریب گیا اس نے کہا تبری پریشان کیوں ہوتے ہو، میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تم تو یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، اور پھر یہاں پہ تم ہو اور طواف کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے تبری تو نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے میرے آقا کا قرب نصیب فرمائے، تو دعا دے کے چلا گیا، جب رات کو میں سویا جانے کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے وارث کا کھاتا نہیں بنایا، اب تو کسی غیر کے کھاتے میں کیوں رہے، ہم تجھے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ تو نے کسی میرے وارث کو معاونت کی، مدد کی، اس کے لیے کھاتا نہیں بنایا اور پھر غیر کے کھاتے میں رہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے اور مجھے حج کی بشارت دی ہے، حکم عطا فرمایا ہے، اور یہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عزیزان محترم جو دینی طلباء کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی طالب علم کو ایک ٹوٹا ہوا قلم یا خستہ کاغذ دیا، اس نے گویا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ یہ ہمارے مراکز، یہ ہمارے مدارس دین کے قلعے ہیں، بلکہ حضرت امام
غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دقائق الاخبار کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اللہ فرمائے گا جبریل یہ جو بندہ جس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اس کو میرے قریب لے آؤ۔ اللہ اس وقت تک کلام نہیں فرماتا جب تک کوئی جنتی نہ ہو جائے، یہ تو قرآن کی نص ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھ کبھی اس نے کسی عالم سے محبت کی ہے؟ پوچھا جائے گا تو نے کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے گا جی ہم تو اس معاشرے میں رہتے تھے کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو ہم تو نماز میں بھی پیچھے رہتے تھے اور نماز سے نکل کے بھی پیچھے پڑے رہتے تھے، ہم کیا محبت کرتے؟ عجیب ہمارا انداز تھا۔ پوچھا جائے گا کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی کسی عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کسی عالم دین کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا ہے، ایک رات ٹھہرے ہو؟ جی نہیں ٹھہرے۔ اچھا کسی عالم کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے؟ جی نہیں کھایا۔ اچھا تم نے عالم سے محبت نہیں کی، قیام نہیں کیا، عالم کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا۔ یہ بتاؤ کہ کبھی کسی ایسے شخص کو دوست بنایا ہے جو علماء کو دوست رکھتے ہوں؟ ڈائریکٹ عالم کی بات نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو عالم جو دوست بنایا جو عالم کو دوست رکھتا ہے، وہ کہے جی ہاں جی فلاں صاحب تھے، فلاں شیخ صاحب تھے، فلاں ملک صاحب تھے، فلاں آدمی تھے، وہ علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، میرا ان کے ساتھ یارانہ تھا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں دقائق الاخبار کے اندر، امام غزالی نے نقل فرمائی ہے، فرمایا اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، ایسا شخص جو کسی ایسے دوست کو یار بناتا ہے جو علماء کو دوست بناتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ عزیزان محترم یہ تو وہ بندہ ہے جس نے ایسے شخص سے دوستی رکھی کہ جو علماء کو دوست رکھتا ہے، تو ان کا کیا عالم ہوگا جو علماء کو دوست رکھتے ہیں، علماء سے معاونت کرتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں اور ہمیشہ علماء کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ امام نصفی نے تفسیر نصفی کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کے تحت لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو علماء جب دنیا سے جاتے ہیں، کوئی عالم دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ستارہ جو اب مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے اس کی قسم، یعنی عالم کی یہ شان ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں جب کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے نا، ہماری طبیعتوں کے اندر ایک عجیب پن آ گیا ہے، ہم اعراض کرتے ہیں یا ایسی کیفیات جو ہے نا اپنے اوپر مسلط کر رہتے ہیں کہ ہم شاید بہت بڑے عالم ہیں اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ ناقص ہے، اس کا کوئی علم نہیں، یہ وبائیں آ چکی ہیں۔ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ صحیح معنی میں پیر طریقت بھی اسی کو کہتے ہیں اور صحیح معنی میں عالم بھی اسی کو کہتے ہیں جو خشیت سے مرصع ہو۔ آج یہ کیفیات ہماری طبیعتوں میں آ گئی ہیں، لیکن ہمارے اکابرین کا طریقہ کیا ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت ہے، بالخصوص جو ہمارے علماء دوست یہاں تشریف فرما ہیں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، پہلے تو صرف علم رکھتے تھے، پھر محبوب علیہ السلام کی جب زیارت نصیب ہوئی نا پھر درجہ ولایت میں بھی قدم رکھ دیا، کیونکہ الابریز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس آدمی کو جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے۔ تو حضرت علی بلخی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا تھا، مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے مجھ سے سوال کیا حضور یہ بتائیں اگر الٹی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ٹوٹ جاتا ہے۔ رات کو جب میں سویا تو جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بلخی تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ منہ بھر کے الٹی آئی ہے یا تھوڑی آئی ہے؟ تو نے تو مطلقاً فتویٰ دے دیا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں قدموں میں گر گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجمع ہمارے علاقے کا ہے، باہر کے لوگ نہیں آتے اور جس نے سوال کیا ہے اس کو میں جانتا ہوں ہمارے محلے دار ہے، تو حضور والا اگلے جمعہ کو میں اصلاح کر دوں گا، لیکن حضور میرا ایک سوال ہے آپ کی ذات سے، وہ یہ ہے کہ آپ مدینہ میں جلوہ گر ہیں اور میں حلب کے اندر ہوں اور جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں یہ میری بات یہ میرا سوال آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کی تشریحات میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، تو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر کیسے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی خطیب منبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے یا کوئی عالم دین مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، یاد رکھنا مصلی بھی میرا ہے، منبر بھی میرا ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہونے والے عالم کی تلاوت کو ہم خود سماعت فرماتے ہیں، اور منبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرنے والے عالم کے خطبے کو بھی ہم خود سماعت فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ان کے شاگرد کہتے ہیں ہمارے استاد زندہ رہے، آپ نے پوری زندگی کبھی اپنی تقریر کے دوران کوئی لطیفہ نہیں سنایا، پوری زندگی طنز و مزاح کی بات نہیں کی، پوری زندگی منبر پہ کسی کا تمسخر نہیں اڑایا، کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کی۔ جب ہم ان سے پوچھتے حضور والا آپ کا یہ مزاج بدل گیا، کیفیت بدل گئی، فرمایا مدینے والے آقا نے کرم فرمایا ہے، اب جب منبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں ڈر لگتا ہے، کیونکہ گفتگو ہر خطیب کی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت زید کتنے بڑے عالم ہیں، علماء جانتے ہیں، مدینے کے اندر ان کو مفتی بنایا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت زید کے پاس جاتے تھے نا تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کئی دیر تک انتظار کیا کرتے تھے، فرماتے تھے ہمیں ادب یہی سکھایا گیا ہے۔ اور پھر کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید جا رہے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زید کے گھوڑے کی جو ہے نا لگامیں پکڑ لیتے، وہ فرماتے ایسا نہ کیا کریں، فرمایا ہمیں استاد کا ادب ایسے ہی سکھایا گیا ہے۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو چومتے اور فرماتے ہمیں سادات کے احترام کو اسی طرح سکھایا گیا ہے کہ سید کا احترام کس طرح کرنا۔ آج ہم معاشرے میں بیٹھتے ہیں نا، ایک واقعہ اکثر علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، کئی دفعہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سید کا احترام کیا تھا، اور وہ پالکی والا واقعہ کہ آپ نے اپنی دستار مبارک اتار کے رکھ دی اور فرمایا مجھے معاف کریں۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا، صرف ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم یہ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے معافی بھی صرف یہ نہیں کہ اس کو فرمایا کہ مجھے معاف کر دیں، بلکہ دستار اتاری اور پھر اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس سٹیج تک لے گئے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہے۔ تصوف کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ میں نے پڑھا کہ پہلے جتنے سادات کرام تھے نا ان کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھیں، لوگ خوشبو سونگھ کے محسوس کرتے یہ سید ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سادات کو قتل بھی کیا جانے لگا۔ تو حضرت زید جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی اے اللہ سادات کی خوشبو صرف اولیاء اللہ کو ہے، باقی پتہ نہ چل سکے یہ سید ہے کہ نہیں ہے۔ یہ حضرت زید کی دعا پر سادات کے جسم سے یہ خوشبو ختم کر دی گئی۔ تو حضرت زید نے یہ دعا مانگی، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت زید کی دعا میں اعلیٰ حضرت شامل ہیں کہ جب کوئی ولی ہو تو اس کو پتہ چلے یہ سید ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ درجے کا ولی ہونا تو ثابت ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کوئی بندہ خوشبو لگاتا ہو نا اور مختلف خوشبوئیں استعمال کرتا ہو، مثلاً کہ عود کی خوشبو ہے، اگر کوئی عود کی خوشبو لگاتا ہے اور جو دوسرا عود کی خوشبو لگانے والا ہو اگر کبھی اس کے سامنے آئے تو وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی تم نے عود کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ پوچھتا ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ عود کی خوشبو ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں عود کی خوشبو میں رہتا ہوں تو مجھے پتا چل گیا، اعلیٰ حضرت تیری مزار پہ کروڑا رامتے ہوں، تو محبوب کی خوشبو میں رہتا ہے تو تجھے پتا چل گیا یہ محبوب کی خوشبو اس کے جسم سے آ رہی۔ اور یہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مدرسہ فیضان رسول۔ تو اعلیٰ حضرت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور خوشبو ان کو محسوس ہوئی۔ اور تیمور بادشاہ، اب حضرت چونکہ پہنچنے والے ہیں، 2 منٹ کا سفر رہ گیا تو 2 منٹ کی بات ہے۔ تیمور بادشاہ آپ جانتے ہیں کتب کے اندر بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگا 3 دن اس کے اوپر نہ نزاع کا عالم طاری رہا، اس کی شکل کبھی سیاہ ہو جاتی، رنگت اس کے چہرے کی بدل جاتی۔ 3 دن کے بعد اس کی یہ نزاع کی کیفیت ختم ہو گئی، اور کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ کہا چونکہ میں ظالم تھا اور میں نے بڑا ظلم کیا ہے،
اور لوگوں کے کافی مال بھی غصب کیا ہے، لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں، اس لیے میری کیفیات بدلتی جا رہی تھی۔ تو کہا پھر یہ اچانک چہرہ روشن کیسے ہو گیا؟ یہ امام حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، میں آل رسول سے پیار کرتا تھا، آل رسول سے محبت رکھتا تھا، اب میرے چہرے کی کیفیت بدلی ہے، محبوب تشریف لائے، فرمایا ایک تو توبہ کر لے، دوسرا میرے آل کی محبت کی وجہ سے تیرا چہرہ روشن کر دیا گیا ہے۔